معزز سامعین، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْہَانٌ، کہ صدقہ برہان ہے، یعنی مضبوط دلیل ہے، ایمان کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ صدقہ برہان یعنی مضبوط دلیل کیوں ہے اور کیسے ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے۔ کہ جب بندہ اپنا مال کسی کو دیتا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہوا اور خون پسینہ اس کے اوپر خرچ کیا ہوا، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دینا چاہتا، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے یا کوئی ایسی وجہ جو اس کو سامنے نظر نہ آ رہی ہو، تو انسان کسی کو اپنا پیسہ نہیں دینا چاہتا۔ اللہ پاک نے اس کی طرف قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک یہ جو انسان ہے یہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ یہاں خیر مال کو قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ انسان مال کے معاملے میں بہت ہی متشدد ہے، شدید ہے، یہ اپنا مال کسی کو نہیں دینا چاہتا۔ حتیٰ کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں جو اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے خوش دلی کے ساتھ، بلکہ کچھ تو ایسے لوگ بھی دیکھیں جو اپنی ذات تک پہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ پھٹے پرانے کپڑے، بوسیدہ کپڑے، اگر اللہ نے مال دیا ہو پھر بھی جو ہے وہ خوشحالی اختیار نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اندر مال کی محبت۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے ایک اور ارشاد فرمایا اس انسان کی نفسیات کے بارے میں کہ آت المال علی حبہ ذوی القربی، فرمایا کہ یہ انسان اپنا مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں علی حبہ، باوجود اس کے کہ یہ مال اس کو خود زیادہ محبوب ہے، خود زیادہ محبوب ہے، تو ذوی القربی قریبی رشتہ داروں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو خود روپے سے، پیسے سے اتنی زیادہ محبت رکھتا ہو، اتنی شدید اس کی طلب رکھتا ہو، اور وہ کسی کو بھی نہ دینا چاہتا ہو، اس کے باوجود وہ اس ذات جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں، وہ ذات جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں، اور اس کے وعدے جس کا ابھی پتہ بھی نہیں ہے، صرف کہہ کے اور سن کے، صرف ان باتوں کو سن کے اپنا مال اٹھائے اور اس کی راہ میں وہ خرچ کر دے، تو یہ والی کیفیت یا یہ ادا بغیر ایمان کی مضبوطی کے انسان کو مل ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کا مطلب اس کا اپنے خدا کے اوپر ایمان کامل ہے، اس کا یقین کامل ہے، اس کے دل کے اندر مضبوط ایمان ہے اس قرآن کے اوپر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے اوپر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں کے اوپر کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میری راہ میں مال خرچ کرو، میں تمہیں اس کا دگنا اجر عطا فرماؤں گا، میں دگنا کر کے تمہیں دوں گا۔ اب بظاہر تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ 100 روپیہ یا 1000 روپے کا نوٹ رکھوں تو کیا بیٹھے بیٹھے وہ 100 روپے 200 روپے بنے گا؟ کیا وہ 1000 روپے 2000 روپے بنے گا؟ بظاہر تو یہ کچھ ایسا نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی اس کا یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے فرما دیا تو وہ دگنا ہو کر رہے گا۔ تو یہ اس چیز کو کہا گیا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں مال لٹانا ہے، یہ آپ کی دراصل برہان آئیڈینٹی ہے، یہ آپ کا پروف ہے۔ کس چیز کا؟ آپ کے ایمان کا۔ یہ آپ کے ایمان کی پہچان ہے کہ اگر آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کے اندر ایمان موجود ہے،
اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ برہان، کہ صدقہ دینا یہ ایمان کے پکے ہونے کی دلیل ہے، یا یہ ایمان کی مضبوط ترین دلیل ہے۔ اب ایک تو یہ بات ہے، ایک اور بات کہ یہاں سے چونکہ یہ کہا گیا، اس بات کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ صدقہ دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ میں صرف ایک آیت اور دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں سنا کے درس ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، بھئی جو بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں نا، جو بھی دے رہے ہیں، مال ہو، علم ہو، کمال ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی صلاحیت ہو، ٹھیک ہے نا، جو ہم دے رہے ہیں اس میں سے اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ لازمی نکالو، لازمی خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، مرنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں دینا سیکھیں۔ اور ایک بات اور عرض کرو، کھل کے دینا سیکھیں، کھل کے دینا سیکھیں۔ اگر کھل کے دیں گے تو وہ بھی ہمیں کھل کے عطا فرمائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور وہ دیتا ہے، اور یعنی جن کے تجربے ہیں اس حوالے سے ان کا ایمان اتنا ہی پکا ہے، وہ دیتا ہے، وہ کرم فرماتا ہے، لیکن وہ فرما رہا ہے من قبل ان یاتی احدکم الموت، لوگوں مرنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کر دو، کہیں ایسا نہ ہو فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب مر کے اس کے پاس پہنچو، پھر جب صدقے کی برکات اور کمالات دیکھو تو وہاں پر یہ کہیں حسرتیں نہ کرتے رہ جاؤ کہ میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ تھوڑا بہت تو نے جو ہے وہ موت کو میری مؤخر کیا ہوتا، فاصدق، تو میں صدقہ کر لیتا۔ جو نہیں کرتے ہوں گے وہ یوں کہے گا کہ میں صدقہ کر لیتا، یا جو کرتے ہوں گے تو وہ یہ آرزو کریں گے کہ میں کچھ اور صدقہ کر لیتا، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان یہی آرزو کیوں کرے گا کہ اللہ پاک تو مجھے تھوڑا موت کی مہلت دے دیتا تو میں نماز پڑھ لیتا، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، میں روزہ رکھ سکتا، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا۔ فَأَصَّدَّقَ کے لفظ قرآن پاک نے استعمال کیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حدیث پاک میں اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ علی اہلھا حر القبور، کہ یہ جو صدقہ ہے نا، دو باتیں ہیں اور دونوں ہی بڑی دلچسپ باتیں حدیث پاک کے اندر، بہت عجیب باتیں ہیں۔ میں اس حدیث کو سنانے سے پہلے دعا کرتا ہوں اللہ مجھ سمیت ہم سب کو بڑھ چڑھ کے اپنی راہ میں دینے کی توفیق دے۔ اور اپنی راہ کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ مجھے دیں یا کوئی مولوی صاحب یا کچھ اس طرح۔ آپ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرتے ہیں، جس انداز سے خرچ کرتے ہیں، جس طرح خرچ کرتے ہیں، وہ سب کا سب صدقہ ہے۔ آپ اپنے بیوی بچوں کے اوپر کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ جو ہے وہ کسی یتیم، غریب، بیوہ، مسکین پر خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے آپ دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ راہ خدا میں ایک وہ صدقہ واجبہ نہیں ہے، مطلب اس کے اندر آیت ہے، کیونکہ مسجد میں صدقہ واجبہ تو لگتا نہیں ہے، لیکن یہ بھی راہ خدا میں خرچ کیا گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقۃ لتطفئ علی اہلھا حر القبور، وہ کیوں مرنے کے بعد سب سے پہلے یہی تمنا کرے گا کہ اللہ تھوڑی مہلت دے دیتا تو میں اور صدقہ کر لیتا، اس لیے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ آپ جو صدقہ یہاں سے دیں گے نا، اس کی برکت سے آپ کی قبر میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، اتنی بڑی۔ باقی نمازوں کی اپنی برکتیں ہیں، نماز اپنی جگہ، قرآن پاک اپنی جگہ، اور بھی چیزوں کی برکات و فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ نماز بھی جو ہے وہ وہاں پر آپ کے لیے انسیت پیدا کرے گی، قرآن انسیت پیدا کرے گا۔ تو فرمایا لیکن صدقے کا یہ ہوگا، اس کی ایک عجب انفرادیت یہ ہوگی کہ صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے، قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ اور دوسری بات جس کے لیے دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی، دوسری بات کہ وہ بندہ تمنا کرے گا کہ باری تعالی تو تھوڑا سا تاخیر کر دیتا
تو میں صدقہ کر لیتا. اس لیے کہ اس حدیث میں آتا ہے وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ. توجہ سے سنیے گا کہ کل بروز قیامت حشر کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے، اس دن مومن اپنے صدقے کے سائے کے اندر جو کھڑا ہوگا، صدقے جو مومن نے صدقہ دیا ہوگا، اور جتنا زیادہ صدقہ ہوگا اتنا بڑا اس کا سایہ ہوگا. تو جب لگتا یوں ہے، سمجھ میں یہ بات یوں آتی ہے، قرآن نے جو کہا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ تھوڑا موت کو مؤخر کر دیتا تو میں بھی صدقہ دیتا. وہ شاید جب ان کا وہ اعزاز دیکھا جائے گا، ان کا وہ پروٹوکول دیکھا جائے گا کہ جب ہر طرف گرمی ہے، دھوپ ہے، اور ہر طرف شدت ہی شدت ہے، وہاں پر جن لوگوں کے سروں پہ سایہ فگن ہے تو صرف صدقے کی وجہ سے ہے. تو کیوں نہ بھائی وقت ہے، مہلت ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ یہاں پر وہ ادا کرے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دے کر نکلا کرے. کہ ایک اور صرف چھوٹی سی بات میں بتا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے عقل کو لگی اور میں یہاں کوشش کروں گا، یہ حدیث پاک میں نے ابھی پڑھی جیسے کہ مجھے اللہ پاک آج کے بعد اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم سنیں، اصل تو عمل ہوتا ہے. یہ ایک منٹ کی خالی بات ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا باکرو بالصدقاتی، اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو. صبح اٹھتے ہی جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد باہر جائیں تو کوشش کریں کسی نہ کسی انداز میں صدقہ دیں، کسی نہ کسی انداز، بھلے کسی کو 10 روپے ہی دے دو بھائی، آپ کسی کو جو ہے نا کوئی دودھ پلا دو، کوئی کچھ کر دو، ایسا جس میں نیت ہو راہ خدا کی. فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّ الصَّدَقَةَ، کہ جو یہ مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی. اپنے صدقے کا، اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان حفاظت میں آ جاتا ہے. تو یہ درس اسی لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو تازہ کرے، فکر و شعور کو تازہ کرے، اور ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی خوبصورت ادائیں دی گئی ہیں تو انسان اس پہ عمل کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے درس کی توفیق دی، میرے لیے یہ ایک رحمت، اور آپ سب کو سننے کی توفیق دی. میں سمجھتا ہوں اس آپ سب کے لیے، علاقے محلے کے لیے ایک رحمت ہے کہ نماز تو ایک پریکٹس ہے نا، بندہ آتا ہے کر کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو درس ہے یہ ذہن اور دل دماغ کے اندر ہلچل مچانے والی چیز ہے کہ اس سے انسان میں جذبہ اور جو ہے وہ سارا کچھ وہ عمل پیدا ہوتا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہے نا وہ